حمدانی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کے اس پڑھنے میں جو محبت اور ذوق ہے اسے قائم و دائم رکھے۔ اچھا حمدانی صاحب، جو طالب علم فن نعت کو سیکھنا چاہتے ہیں اور نعت کی لائن کو اختیار کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کو کیا ٹپ دینا چاہیں گے کہ اگر وہ اس طرف آئیں تو کن باتوں کا خیال رکھیں؟ تلفظ بھی صحیح ہونا چاہیے جی، اور لہجہ۔ تو آپ اپنے تجربے کی روشنی میں بتائیے کہ آج اس ماڈرن ایج میں بچے اسکول کالج کی سطح پہ مقابلوں میں تو جائیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے جو اصلاح کے پہلو ہیں ان پہ کس طرح سے توجہ دیں؟ ان پہ اصلاح وہی کہ جہاں ان کا کوئی تعلق ہو۔ جی ایک تو کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کے والد نعت پڑھنے والے ہوتے ہیں، جی پھر ان کا بچہ بڑی اچھی نعت پڑھتا ہے، جی یا ان کی فیملی میں کوئی پڑھنے والا ہو، اس کو ٹریننگ اپنی فیملی سے مل جاتی ہے۔ جی کیونکہ اکیڈمیوں میں بچوں کی اب پڑھائی کا ایسا دور ہے جی کہ انہیں اسکول یا کالج جانا ہے، پھر سیکنڈ ٹائم پھر سے اکیڈمی جانا ہے، جی، تو نعت اکیڈمی میں کس وقت جائیں گے؟ بالکل ٹائم ہی نہیں مینیج ہوگا۔ ہاں، جی تو اس لیے نعت اکیڈمی کی بجائے کوئی ان کے قریب کوئی ان کا کوئی رہنمائی دینے والا ہو تو اس سے لے سکتے ہیں، جی ورنہ اب تو یوٹیوب کا دور آ گیا، جی اس میں سے نکالیں تو وہ جو بھی کوئی بھی چیز ان کو اچھی لگے، تو میں کہتا ہوں پہلے آسان چیزیں پکڑیں، جی آسان نعتیں جس پہ زور نہ لگے، جی ٹھیک، کچھ اتنی آواز اگر نہیں ہے تو زور لگے گا تو پھیکے ہو جائیں گے، جی بالکل، تو ایسی آسان نعتیں یاد کریں، دیکھ لیں، سن لیں، جی تو اس پہ جب وہ تیار ہو جائیں پھر اس سے اگلی نعتیں شروع کریں، لیکن ایک نعت کو دو نعتوں کو بار بار ریپیٹ کریں گے تو وہ سیٹ ہو جاتی ہیں، جی تو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بالکل۔ اچھا لسنرز، حمدانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں FM 96.6 کے پروگرام FM 96.6 کے مہمان میں، اور ہمارا ان کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ یہاں پہ ہم مرغوب صاحب سے گزارش کریں گے، ریکویسٹ کریں گے کہ آپ نے بہت سے کلام بہت سارے مواقعوں میں پڑھے، تو ابھی اس موقع پہ آج کے اس ٹائم میں اپنا پسندیدہ کلام جو آپ کے دل کے قریب ہو، آپ کو کون سا کلام پڑھ کے زیادہ مزہ آتا ہے؟ ہو نگاہ کرم کملی والے، تیرے بن کوئی میرا نہیں ہے، ہو نگاہ کرم کملی والے، تیرے بن کوئی میرا نہیں ہے، اب تو مجھ کو مدینے بلا لو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، اب تو سب کو مدینے بلا لو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، سن لو میری التجائیں، معاف کر دو ہماری خطائیں، آپ سے بڑھ کے ہم عاصیوں کا اور کوئی سہارا نہیں ہے، ہو نگاہ کرم کملی والے، آپ بن کوئی میرا نہیں ہے، میری قسمت میں وہ دن بھی آئے، سبز گنبد کے حاصل ہو سائے، میری اس کے سوا میرے آقا اور کوئی تمنا نہیں ہے، اب تو سب کو مدینے بلا لو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، یوں نہ تڑ پائیے گا خدا را، خواب میں دیجیے گا نظارہ، یوں نہ تڑ پائیے گا خدا را، خواب میں دیجیے گا نظارہ،
تیرے جلووں میں گم ہوں میں لیکن اب تلک تجھ کو دیکھا نہیں ہے. تیرے جلووں میں گم ہوں میں لیکن اب تلک تجھ کو دیکھا نہیں ہے. میری اس کے سوا میرے آقا اور کوئی تمنا نہیں ہے. اب تو سب کو مدینے بلا لو زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. ماشاء اللہ سبحان اللہ. آپ سے ہم گزارش کریں گے کوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ بہت ہی خوبصورت کوئی کلام اگر پیش کر دیں تو اسی کے اوپر ہم کلوز کریں گے اور آپ سے اجازت لے لیں گے. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. عطا کیا مجھ کو درد الفت کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت. میں اس کرم کے کہاں تھا قابل حضور کی بندہ پروری ہے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. بشیر کہیے نذیر کہیے انہیں سراجم منیر کہیے جو سر بسر ہے کلام ربی وہ میرے آقا کی زندگی ہے. جو سر بسر ہے کلام ربی وہ میرے آقا کی زندگی ہے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. ماشاء اللہ سبحان اللہ. لسنز آج کی اس نشست میں FM 96.6 کے مہمان پروگرام میں ہمارے مہمان تھے مرغوب احمد حمدانی اور ان کی جو گفتگو ہے تجربے اور مشاہدے سے بھرپور تھی اور انہوں نے اپنی گفتگو میں بہت سے ایسے پہلو بیان کیے جس میں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے نوجوانوں کے لیے اور خاص کر ان بچوں کے لیے جو نعت کی طرف آنا چاہتے ہیں. تو اسی کے ساتھ پروگرام FM 96.6 کے مہمان سے مجھے محمد عمر کو دیجیے اجازت.